ری آرگنائز کیا ہے، اور اب یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ 7 لوگوں پر مشتمل ہوگی، اور ان 7 لوگوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن ایک جو ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا. 7 کے 7 ممبرس کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک ممبر کے پاس ہوتی ہے، اور وہ میجورٹی پہ ڈیسیژن کریں گے. ان کی ڈیبیٹ ہو، ان کی آپس میں بحث ہو، تاکہ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچیں. ابھی اس سے پہلے جو فارمیٹ تھا وہ ذرا فرق تھا. 4 ممبرس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ، اور ایک ممبر کے اوپر میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ پراپر ورکنگ ہوئی ہے، پراپر اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے گئے ہیں، کتنا کسی کو سمجھ ہے پلیئرز کی، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا گیا ہے. تو 4 پلیئرز جو ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. سلیکشن کمیٹی میں اب ہم نے پاکستان ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ اس کا ممبر ہوا کرے گا، اور ایک ہیڈ کوچ اس کا ممبر ہوا کرے گا. ایک ہم نے ڈیٹا کا بندہ لیا ہے، اور 2-3 کوآرڈینیٹر ہوں گے. ان کے کوآرڈینیٹرز کے بعد ووٹنگ پاور نہیں ہوگی، لیکن ایک ڈیٹا کا بندہ ہے، اور 4 بندے یہ ہیں، ایک کیپٹن ہے اور ایک ہیڈ کوچ. تو 7 لوگوں پر مشتمل یہ سلیکشن کمیٹی ہوگی، اور یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ہر اگلا فیصلہ اب کے بعد، چاہے اس میں کوئی بھی چیز ہے. میں کسی صورت بھی ان کو، میں نے کل بھی بات کی ہے ان لوگوں سے، میں نے یہی بولا ہے کہ چیئرمین کا ٹیم کی سلیکشن میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. یہ پروفیشنلز ہیں، یہ ہمارے کی پلیئرز ہیں، خاص طور پہ ہماری مینجمنٹ کے کی پلیئرز ہیں. انہوں نے ڈیسیژن کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سلیکشن کمیٹی سے ریلیٹڈ یہ چیز تھی. پلیئرز کے نام آپ کو بھی ریلیز کر دیتے ہیں جو کیمپ میں جا رہے ہیں. کاکول کل انہوں نے پہنچنا ہے، 2 ہفتے کا وہ کیمپ ہے. سلیکشن کمیٹی نے اس کے اوپر بھی اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وہ نام بھی ریلیز کر دیتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس کیمپ کا بھی ہمیں کافی فائدہ ہوگا، ٹیم کی بانڈنگ میں بھی اور ان کی فزیکل فٹنس میں بھی، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہم ان 2 ہفتے میں کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد آپ لوگوں کا پہلا سوال کوچز کے متعلق ہوگا. میں اس کو پہلے بتا دیتا ہوں. کوچز کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے، اور آپ یقین مانیں جس دن فائنل ہوگا ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے. ایڈوانس بتانے کے کچھ نقصانات ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک کوچ جس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی، لیکن ہماری بات چیت اتنے پہ چل رہی تھی، میڈیا پہ اتنی بڑی چیز شروع ہو گئی، وہ اتنا گھبرایا کہ وہ بھاگ گیا. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، 4-5 دن کا ویٹ ہے، میرے خیال میں اتنا بھی نہیں ہے. ہم یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک کلیگ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کوچز والی بھی آپ کو ڈریم ٹیم ملے گی. پراپر پینل ہم نے بنا رہے ہیں، اور آخری سٹیجز پہ ہے سارا کچھ، فارنر کوچز پہ اور پاکستانی کوچز کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کو اچھا رزلٹ وہ ٹیم دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایک اور چیز، چلیں باقی آپ کے کوشچن ہیں وہ پھر ہم کر لیتے ہیں. جی شان پہلے ہاتھ اٹھا لیجیے پلیز جو سوال کرنا چاہتے ہیں. ٹینس عدنان. السلام علیکم. نقوی صاحب، آپ نے یہ بات ایک کی تھی کہ کوچز کی بات کی اور پلیئرز کی، اس میں کل اناؤنس ہوا تھا کہ عماد وسیم نے اپنی ریٹائرمنٹ ودرا کر لی ہے. اس میں کوئی اسپیشل ان کی کنڈیشنز ہیں، یا پھر ان کو بھی وہی پالیسیز اپلائی کرتی ہیں ان ٹرمز آف این او سی، ان ٹرمز آف اویلیبلٹی، جو کہ باقی پلیئرز کو کرتی ہیں؟ ان کا تو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے، لیکن ان کی اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ کیا ان کے ساتھ ڈسکشنز تھیں جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ سے واپس؟ دیکھیں، اس ٹائم مین ورلڈ کپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ آپ دیکھ رہے تھے، اور سب کا یہی خیال تھا کہ اس ٹائم ٹیم اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ سیدھی سی بات ہوئی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں اور کھیلیں. کوئی این او سی کی بات نہیں، کوئی این او سی ہم نہیں دیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، بٹ وہ ملک کے لیے کھیلیں، اور یہ تمام پلیئرز کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ مجھے آیا تھا لیٹر، اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا. حارث رؤوف کا انہوں نے بھی بہت اچھا ایک چیز لکھی، جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ
مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی, تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا, لیکن ہم نے وہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا ان کا ان رائٹنگ, اور ان کا بھی جو کانٹریکٹ ہے وہ ریسٹور ہم لوگوں نے کر دیا ہے تاکہ وہ بھی واپس اپنا ٹھیک ہوں. ان کی مجھے فکر یہ تھی کیونکہ وہ آلریڈی ان کی انجری ہو گئی ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ان کا ٹریٹمنٹ کون کرائے گا, کیسے ہوگا, تو وہ انشورنس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کور کرے گا بیکاز وہ ہمارے اسٹار پلیئر ہیں, اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری تھا. میں آگے کر لیتا ہوں. سہیل عمران جیو ٹی وی سے ہوں میں. سر پوچھنا یہ تھا, اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کویشچن ہے آپ سے کہ آپ نے جس طرح ڈیولپمنٹ کے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ اپ گریڈیشن ہوگی, یا اس کے بعد آپ نے ایک بلڈنگ بھی خریدنے کا پروجیکٹ بنایا ہے, کچھ اور پروجیکٹ بھی ہیں, کہا یہ جا رہا ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے جو خزانہ ہے وہ اس دور میں شاید خالی ہونے جا رہا ہے, سارا کچھ سارا ڈیولپمنٹ پہ لگ جائے گا. اور دوسرا, دو اہم شعبے آپ کے پاس ہیں, تو آپ کس طرح ان دونوں شعبوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے؟ پہلی بات, انشاءاللہ تعالیٰ خزانہ پلیئرز پہ لگے گا اور کرکٹ کے اوپر لگے گا. پیسے کرکٹ یہ کوئی بینک یا وہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس پہ پروفٹ کمانے ہیں. یہ کرکٹ کے لیے باڈی ہے جس کا کام ہے کہ جو پیسے ہوں, جو اگر پروفٹ آتا ہے یا جو انکم آتی ہے وہ کرکٹ پہ لگے. اس ٹائم ڈیفینیٹلی خزانہ بھرا ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرکٹ اور کرکٹ کی بہتری کے لیے خزانہ لگے گا. بھائی اگر پیسے ہیں تو کوچز اچھے آنے چاہیے, پیسے ہیں تو جو کرکٹ کے مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. تو نہ صرف کہ پیسے سنبھال کے رکھیں اور ہم کہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اتنے پیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اتنے میں خالی بھی چھوڑ کے گیا تو میں خوش ہوں گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتری کے لیے لگیں گے پیسے. دوسری بات جو ہے آپ نے کی ہے وہ پہلے بھی اس کا میں نے جواب دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو دونوں سائڈوں پہ بہتری ملے گی. السلام علیکم سر, قادر خواجہ سما ٹی وی سے. سر گزشتہ ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ جو سینٹرل کانٹریکٹس تھے ان کے اندر ایک شک لگائی گئی کہ جو لیگز پلیئر کھیلے گا, 2 لیگز کھیلے گا, اس کو جو ہے وہ پھر این او سی بعد میں جاری نہیں کیا جائے گا. لیکن پچھلی مرتبہ تھوڑی سی ریلیکسمنٹ دی گئی پلیئرس کو, این او سی بھی دیے گئے. اب جو ہے وہ نئی پالیسی کیا بنائی جائے گی؟ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی, کلیئر کٹ ہے, کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. جو کانٹریکٹ کے مطابق ہے, کسی ایک کے لیے بھی ریلیکسیشن نہیں ہے, چاہے جو مرضی ہو, جس نے جو مرضی ریئیکشن دینا دے, کوئی سفارش نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی کا فون آ جائے گا اور میں کہوں گا ہاں جی کھیلنا, یہ پاسبل نہیں ہوگا. تھینک یو. ریسٹ ایشورڈ. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس عہدے پر آنے پر. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے سلیکشن کمیٹی اناؤنس کی, آپ 6 یا 7 بندے رکھ لیں. ٹیم کی پرفارمنس پچھلے 10 سال سے وہ نہیں ہے کہ ہم عالمی سطح پر راج کر سکیں جیسے ہم 90s میں کرتے تھے. چہرے بدل دینے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو ایک پراپر نظام بنانا ہوگا جس سے پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے. آپ تاریخ کے طاقتور ترین چیئرمین بنے ہیں, شاید اتنی زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں تھی. آپ کسی کو بھی ہٹا سکتے ہیں, کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. سوال یہ کہ اس کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا ہوگا؟ پیسہ کرکٹ بورڈ میں ضرور آئے, لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگے. پیراشوٹرز نہ آئے, پیراشوٹرز بہت جلدی آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اس کا کوئی حل نکالیے. آپ کا کوشچن اس میں یہ ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ پیراشوٹرز کی گنجائش میرا خیال ہے کم سے کم ہوگی. جہاں تک رہی بات کہ پیسہ لگنے کی, پیسہ بالکل لگنا ہے اور پیسہ 100% کرکٹ کے اوپر لگنا ہے اور اس کی بہتری کے اوپر لگنا ہے. اور جہاں تک رہی بات, میں بالکل ایک چیئرمین کی جو پاورز ہیں ان کو ایکسرسائز کروں گا جو کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہیں پی سی بی کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بہتری ہو سکے یہ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان ٹیم کی بری حالت ہے, میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا, مگر میں یہ کہوں گا کہ نہ ان کے پاس جادو کا چراغ ہے نہ میرے پاس جادو کا چراغ ہے. یہ ایسی چیزیں جو تھوڑا ٹائم لیتی ہے. ہمیں کچھ سٹیپس ایسے کرنے ہیں جس کا اثر میں اپنے کریڈٹ میں نہ لوں. جو ہوتا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اچھا میں وہ چیزیں کر دوں جو آپ کو نظر آ جائیں اگلے 1-2 سال میں, اور بس میں کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہا ہوں جو 5 سال بعد اثر ہوگا. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. لانگ ٹرم چیزیں ٹھیک ہوں گی تو وہ جو 90s کی ٹیم ہے وہ واپس آئے گی. ابھی جو وسائل اور جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ کرنا ہے, انہی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کرنا ہے. میں ایک دم تو لا نہیں سکتا لوگوں کو کہ لاؤں اور جا کے ان کو کہوں کہ ہم ہر چیز جادو کی طرح چینج ہو جائے, لیکن پھر یہی کہوں گا کہ محنت ہماری پوری ہوگی, رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ.